سرزمین پنجاب کا ایسا قیمتی ضلع جس ضلع کو امیر ترین ہونے کا لقب بھی ملا۔ سیالکوٹ ضلع 4 تحصیلوں کے سنگم میں بستا ہے، یعنی تحصیل سیالکوٹ، پسرور، سمڑیال اور چوتھی ہے ڈسکا۔ سیالکوٹ کا نام سنتے ہی آپ کے ذہنوں میں ایک صنعت کا نقشہ سا بن جاتا ہے۔ کھیلوں کا سامان، آلات جراحی اور فٹ بال، چمڑے کی دیگر مصنوعات وغیرہ۔ اس کے برعکس بھی سیالکوٹ ملک کے زر مبادلہ میں 10% سے زیادہ حصہ ڈالنے والا شہر ہے۔ اس شہر کو دی سٹی آف اپرچونٹیز بھی کہا گیا ہے اور اسے ملک کے دستے بازو کے خطابات سے بھی نوازا گیا ہے۔ یوں تو اس شہر کی تاریخ 5000 سال پرانی ہے، جن میں سکندر اعظم سے لے کر غزنوی سلطنت، ہندو تہذیب اور مغل و فرنگی کی تمام تہذیبوں کے آثار موجود ہیں۔ ہاں، البتہ وقت نے انہیں کچھ مخدوم کر دیا ہے۔ سیالکوٹ کی ہر گلی محلے میں ایسے آثار موجود ہیں جو دیکھنے کے قابل ہیں، لیکن آج میں آپ کو سیالکوٹ کے کچھ ایسے مقامات کی سیر کرواؤں گا جنہیں دیکھ کر آپ کو سیالکوٹ سے پیار ہو جائے گا۔ شروع کرتے ہیں اپنے پہلے مقام سے، سیالکوٹ قلعے سے۔ اس کی تاریخ بھی اتنی پرانی ہے جتنی پرانا سیالکوٹ ہے۔ یہ تاریخی قلعہ مختلف ادوار میں مختلف بادشاہوں کے زیر دست رہا ہے۔ راجہ سلوان نے اسے تعمیر کروایا، پھر یہ قلعہ غزنیوں کے انڈر رہا، پھر یہ راجہ سل کے انڈر آیا۔ راجہ سل نے تو اسے اپنا دارالخلافہ بنایا ہوا تھا۔ یہ سیالکوٹ کا مین چوک جو کہ سیالکوٹ کے وسط میں واقع ہے، جس کو علامہ اقبال کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ سیالکوٹ کے رہائشی اس چوک کو ڈرامہ والا چوک کے نام سے بھی جانتے ہیں، لیکن اس چوک کا مین نام علامہ اقبال چوک ہے۔ اس چوک میں علامہ اقبال کے ساتھ ایک چیل بھی نصب کی گئی ہے۔ دربار امام علی الحق شہید سرکار۔ امام علی الحق سرکار سیالکوٹ کی تاریخ کے ایسے نافراموش کردار ہیں کہ جن کے ذکر خیر کے بغیر سیالکوٹ کی تاریخ کبھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ امام علی الحق، جنہیں امام صاحب بھی کہا جاتا ہے، یہ بابا فرید شکر گنج کے 14ویں خلیفہ رہ چکے ہیں اور دین اسلام کو پھیلانے کی خاطر سیالکوٹ میں تشریف لے کر آئے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی اسلام کی اشاعت میں گزاری اور دا وقت شہادت سیالکوٹ کی عوام کو دین الہی سے فیضیاب کرتے رہے۔ آپ کے مزار پر ہر جمعرات کو ایک میلہ سا سما رہتا ہے۔ سیالکوٹ کینٹ اور گھنٹہ گھر چوک۔ یہ گھنٹہ گھر چوک قیام پاکستان سے قدیم یہاں پر واقع ہے اور یہ 4 طرف سے جو ہے وہ اس کے بازار نکلتے ہیں اور یہ سیالکوٹ کینٹ کو مزید خوبصورت بنا دیتا ہے۔ سیالکوٹ کینٹ کا ایریا بہت ہی پرآسائش اور مختلف بازاروں سے متعین ہے۔ خاص کر رات کو تو یہ علاقہ واقعی قابل دید ہوتا ہے۔ یہاں پر موجود مالز بھی اپنے اندر ایک خوبصورتی کی حیثیت رکھتا ہے۔ شاپنگ کے ساتھ ساتھ یہاں پر تفریحات کے مقام بھی موجود ہیں۔ اقبال منزل۔ یہ ڈاکٹر علامہ اقبال کا گھر ہے اور اس گھر کو سیالکوٹ میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے کیونکہ ڈاکٹر علامہ اقبال کی پیدائش اسی گھر میں ہوئی اور یہاں پر ہی انہوں نے اپنی زندگی کے ابتدائی سالوں کو گزارا اور فلسفے کے اندر اپنا نام پیدا کیا۔ یہ عمارت 1876 سے پہلے کی بنی ہوئی ہے اور ڈاکٹر علامہ اقبال کی یہاں پر مختلف تصاویر، ان کی سند اور ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہینڈ رائٹنگ میں لیٹر وغیرہ تمام چیزیں یہاں پر نصب ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر علامہ اقبال کی ضروریات زندگی کا جو بھی سامان تھا وہ اسی حالت میں اس گھر میں آج تک محفوظ ہے۔ مرے کالج سیالکوٹ۔ یہ کالج سیالکوٹ کے اندر 1899 میں تعمیر کیا۔ اس کالج کو ایک یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آزادی کی تحریک میں قائد اعظم نے اس کالج میں آ کر بھی تقریر کی تھی۔ اس کالج کو مزید اعزاز یہ حاصل ہے کہ اس میں تعلیم حاصل کرنے والے اسٹوڈنٹ علامہ اقبال اور فیض احمد فیض بھی شامل ہیں۔
سیالکوٹ ریلوے اسٹیشن یہ 1880 میں تعمیر ہوا۔ اسے گوروں کی حکومت نے تعمیر کروایا تھا۔ آزادی سے پہلے سیالکوٹ ایک ٹریڈ ہب تھا، لہٰذا گوروں نے یہاں پر ایک ریلوے اسٹیشن بھی بنوایا، اور آزادی سے پہلے یہ ایک مشہور ریلوے اسٹیشنوں میں سے ہوتا تھا۔ سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ۔ یوں تو ہر ایئرپورٹ ہی ملک کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے، لیکن سیالکوٹ ایئرپورٹ کا یہ بھی ایک اعزاز حاصل ہے کہ یہ پرائیویٹ سیکٹر کا بنایا ہوا پہلا انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، کیونکہ سیالکوٹ پاکستان کی جی ڈی پی کو 10% سے زیادہ ریونیو دیتا ہے، اس لیے سیالکوٹ شہر میں ایک ایئرپورٹ ہونا لازم تھا۔ لہٰذا سیالکوٹ کے صنعت کاروں نے بیٹھ کر پلان بنایا، نہ صرف پلان بنایا بلکہ اس کو ایگزیکیوٹ کر کے سیالکوٹ ایئرپورٹ بھی بنایا۔ دا ٹیمپل آف پورن بھگت، جسے پورن دا کھو بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی سیالکوٹ کے پرانے مقامات میں سے ایک مقام ہے جو 2000 سال سے یہاں موجود ہے۔ یہ وہ کنواں ہے جس کے اندر راجہ سلوان نے اپنے خوبصورت بیٹے کو اپنی ایک بیوی کے کہنے پر کنویں میں ڈلوا دیا تھا۔ اس مقام کے اوپر آپ کو 2000 سال پرانا ایک ٹیمپل بھی ملے گا اور 2000 سال پرانا ہی ایک کنواں بھی ملے گا۔ شوالا تیجا سنگھ، دا ٹیمپل آف تیجا سنگھ، یہ سیالکوٹ کا 2000 سال سے بھی پرانا ایک ٹیمپل ہے جس میں ہندو برادری اپنے مذہبی تہواروں کو بڑی عقیدت سے مناتی ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت اور شاندار قسم کا مندر سیالکوٹ کے کشمیری محلے کے وسط میں واقع ہے۔ ملک کے مختلف حصوں سے بہت سے سیاح اس مقام کو دیکھنے کے لیے ہر سال آتے ہیں۔ ہیڈ مرالا، جسے مرالا وکس بھی کہا جاتا ہے، دریائے چناب ضلع سیالکوٹ اور گجرات کے سرحد پر بہتا ہے۔ جموں کے پہاڑوں میں ایک چھوٹے سے نالے کی شکل میں بہتا یہ دریا سرحد کے اس پار چندر بھاگ کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ مرالا کے مقام پر اس کے سینے پر بند باندھا گیا جسے مرالا ہیڈ ورکس بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں سے 2 بڑی نہریں مرالا راوی لنک کنال اور اپر چناب کنال کے نام سے نکالی گئی ہے۔ 1968 میں بنایا گیا یہ بند ضلع کا ایک مشہور تفریحی مقام ہے۔ یہاں سیالکوٹ کے علاوہ دور دور سے لوگ اس ہیڈ مرالا کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی سیالکوٹ میں صنعتی بہت زیادہ کارخانے اور فیکٹریاں موجود ہیں۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ سن 1930 تک صرف سیالکوٹ کے ہی سرجیکل آلات جو ہے وہ پوری دنیا میں استعمال ہوتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس شہر میں صنعتوں کی ریل پیل ہے۔ اس کے علاوہ سیالکوٹ شہر کھیلوں کے سامان کے حوالے سے بھی بہت زیادہ مشہور ہے۔ یہاں پر کرکٹ، ہاکی اور دنیا کے بہترین فٹ بال بنائے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ شہر پوری دنیا کو اپنا کھیل کا سامان فراہم کرتا ہے۔ بارڈر کے قریب موجود ہونے کی وجہ سے سیالکوٹ کے علاقے کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں بھارت نے جموں کی طرف سے سیالکوٹ پر حملہ کر دیا تھا۔ پاکستانی افواج نے کامیابی سے شہر کا دفاع کیا اور سیالکوٹ والوں نے بے جگری سے اپنی فوج کا ساتھ دیا۔ غیور شہری بھارتی ٹینکوں کے سامنے اپنے سینوں پہ بم باندھ کر لیٹ گئے تھے اور چونڈا کے محاذ کو بھارتی ٹینکوں کا قبرستان بنا دیا۔ یہ وہ محاذ ہے جہاں جنگ عظیم دوم کے بعد دنیا کی دوسری بڑی ٹینکوں کی لڑائی لڑی گئی تھی۔ اہل سیالکوٹ کی بہادری کو سراہتے ہوئے حکومت پاکستان نے 1966 میں سیالکوٹ کے باسیوں کو حلال استقلال سے نوازا۔ اہلیان لاہور اور سرگودا کو بھی اعزاز حاصل ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو سیالکوٹ کی چند مقبول شخصیت کے بارے میں بتاتا ہوں جن پر پورے پاکستان کو فخر ہے۔ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ سر سرفراز اللہ خان، عظیم انقلابی شاعر فیض احمد فیض۔ اس کے علاوہ شاعر کلدیپ نائر، ایشین بریڈمین ظہیر عباس، پاکستان کرکٹ کے شعیب ملک، پاکستان فلم انڈسٹری کے چاکلیٹی ہیرو وحید مراد، مصنفہ ناول نگار عمیرہ احمد جن کے بہت سے ناولز آپ دیکھ چکے ہیں، پاکستان کے مشہور شاعر امجد اسلام امجد، صوفی رائٹر بابا محمد یحییٰ خان، مایہ ناز سنگر غلام علی، فردوس عاشق اوان صاحبہ، پی سی بی کے سابق چیئرمین اعجاز بٹ،
اس کے علاوہ مسلم نون کے خواجہ سعد رفیق، پیپلز پارٹی کے رحمان ملک، اس کے علاوہ پاکستانی کرکٹر اعجاز احمد کا تعلق بھی سیالکوٹ سے ہے۔ امید ہے دوستو آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو میرے لازمی سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں کو بھی شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔